بیسیکلی ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ معاشرے کا فہم، معاشرے کے اندر سپلائی کی ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس حد تک اس چیز کو سپلائی کریں گے تو آپ ڈیمانڈ کو کیسے جنریٹ کریں گے، یا ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی ہے تو اس کو سپلائی کے ذریعے کیسے فل کریں گے. جب اس پہلو سے ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ مینجمنٹ کریں گے تو وہ زیادہ اچھے جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے ثابت ہوں گے اور منی میٹرز کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. پھر اس کے بعد اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس نے پیسے کے لیے کام کرنا ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہیں، پیسہ آپ کے پاس آتا رہے گا. آپ اپنے آپ کو اس قابل بناتے رہیں کہ معاشرے میں آپ کے کام کی، آپ کی پروڈکٹ کی، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کی ضرورت ہو. آپ ایک اچھے خطاط بھی اگر بن جائیں تو آپ اپنے لیے جو ہے اپرچونٹی کریٹ کر لیں گے. آپ ایک اچھے ڈسپینسر بن جائیں، آپ اپنے لیے اپرچونٹی کریٹ کر لیں. آپ کو ایک ایسی پروڈکٹ لے آئیں جو سوسائٹی کی ضرورت ہو، آپ اس میں اپنی جگہ بنا دیں گے. کوئی ایک چیز، یا آپ کے اندر کوئی اسکل ہو، یا آپ کا آئیڈیا اسٹرانگ ہو، یا آپ جو ہے وہ کسی ایسی ڈیمانڈ کو جو لوگوں کی پوری نہ ہو رہی ہو اور کوئی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا، آپ اس کو فلفل کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ جگہ بن جائے گی. لیکن ہمارا تعلیمی نظام زیادہ تر فوکس اس پہ کرتا ہے جاب پر، پیسے کے لیے کام کرنے پر، جبکہ وہ لوگ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں جو سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتے. پھر اس کے بعد پیسے کا استعمال کا ایشو آتا ہے کہ پیسے کے لیے جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ پیسے کو سنبھال کے رکھیں گے. آپ پیسے سے محبت اتنی شدید ہو جائے گی کہ اس کی حفاظت کے لیے ساری انرجی لگا دیں گے. حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے. آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ کے جائز سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، فریشمنٹ کے، وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے. اس کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے. جاپان میں ایسے ہوا کہ جاپان دنیا کے اندر دوسرے ملکوں کو قرضہ دینے والے ملکوں کے لحاظ سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے. مطلب بہت بڑے لیول پر اگر کسی ملک نے قرضے دیے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے جاپان ہے. اور کچھ عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت جاپان نے 1238 ارب ڈالرز دنیا کو ایز اے قرض کے دیے ہوئے تھے. اور مجبوراً جاپان کی حکومت کو اپنے شہریوں کو کہنا پڑا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کریں، چیزیں استعمال کریں، تاکہ ہماری انڈسٹری کا جو سرکل ہے، جو پہیہ ہے، وہ گھومے. اگر لوگ کنجوسی پر آ جائیں گے، لوگ پیسہ نہیں خرچ کریں گے اور پیسہ جو ہے وہ رک جائے گا کہیں، تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اگر لوگ گھڑیاں نہیں پہنیں گے تو گھڑیاں بنانے والی فیکٹریاں کیا کریں گی؟ اگر لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے تو گاڑیاں بنانے والی فیکٹریاں کیا کریں گی؟ یعنی کہ یہ پورا سرکل ہے خرچ کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اور اسی لیے اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ خرچ کیا جائے اور میانہ روی کو اختیار کیا جائے. تو لہٰذا جن معاشروں کے اندر پیسے کا سرکل گھومتا رہتا ہے، ان معاشروں کے اندر اکنامک گروتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے لیول پر جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے اندر اکنامک پالیسیز کا ایجوکیشنل پالیسی کے ساتھ، پولیٹیکل پالیسی کے ساتھ، اور وہاں کی جو کلچرل یا سویلائزیشن ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. جس طرح کا کلچر ہوگا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. مثال کے طور پر آپ یہ اکثر خبروں میں سنتے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ دنیا کی جو حسین ترین عورت ہوگی وہ انڈیا میں سے ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ پیچھے اس کی انڈسٹری ہے. کاسمیٹکس کی انڈسٹری یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ انڈیا کے اندر بکے، لہٰذا اس کے لیے ان کو اس مارکیٹ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ انڈسٹری، میڈیا، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو تبھی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا ان کے اندر ڈیمانڈ پیدا کی جائے گی اس چیز کے لیے تاکہ اس چیز کو جو خریدار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بن سکیں. تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے، آپ کے علاقے ترقی کریں، تو پھر آپ کو اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پیسہ اسی جگہ پر سٹے کرے گا جہاں پر امن ہوگا. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے تاکہ امن ہو جائے. جہاں امن ہوگا وہاں پر پیسہ آئے گا، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں پیسہ نہیں آئے گا، وہاں انڈسٹری نہیں لگے گی. خانہ کعبہ کی اندر بھی جو بزنس کی خاص بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے حرمت کے ہوتے تھے وہاں. وجہ کیا تھی؟ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ہم جنگیں کریں گے اور ان 4 ماہ میں جنگ کریں گے تو ہمارا یہ جو بزنس ہے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ رک جائے گا. تو بزنس ایکٹیویٹی کے لیے جو آپ کی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو آپ کا امن ہے، وہ انتہائی اہم ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ ہم معاشرے کے اندر جو سکلڈ لیبر پیدا کر رہے ہیں وہ سکلڈ لیبر کہیں برین ڈرین تو نہیں ہو رہا.
اگر ہمارے ملک میں اپنے انڈسٹری نہیں لگے گی تو ہمارے انجینئرز، ہمارے ریسرچرز، ہمارے ڈاکٹرز، جن کے اوپر ہم لاکھوں کروڑوں روپے اپنی یونیورسٹیوں میں لگاتے ہیں، وہ سارے باہر جا کے کام کریں گے. وہ سارے جو ہے ان اداروں میں چلے جائیں گے، ان جگہوں پر چلے جائیں گے جہاں ریسرچ ہو رہی ہوگی، جہاں پر کام ہو رہا ہوگا. پھر آٹومیٹکلی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں رہے گی، آپ کے پاس ریسرچرز نہیں رہیں گے، انڈسٹری کو کھڑا کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. اور جب یہ نہیں رہیں گے تو آپ اپنی پرسنالٹیز کو، اپنے لوگوں کو اس پہلو سے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تنخواہ دار ہوتے ہیں وہ نارملی ہر مہینے پریشان رہتے ہیں. ان کو زندگی میں یہ اصول اپنانا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ادائیگی کریں، کہ وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ صرف اپنی ذات کے لیے رکھیں، جس کو آپ بچت کہیں یا اپنے آپ کو ادائیگی کہیں. جب وہ یہ کریں گے اور دوسروں کی پیمنٹ یا جو دوسرے اخراجات ان کرنے ہیں ان کو بعد میں رکھیں. جب یہ وہ کریں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو گرو کرتے رہیں گے. کیونکہ جو شخص اپنی ذات پر پیسے نہیں لگاتا، اپنی ڈیولپمنٹ پر پیسے نہیں لگاتا، اپنی ٹریننگ پر پیسے نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی آنے والی مستقبل کی ڈیمانڈز کو فلفل نہیں کر سکتا. اسی لیے دنیا کی جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ ایک سال میں 2 ماہ صرف اس چیز کے لیے وقف کرتے ہیں کہ وہ جدید ترین ٹریننگز کرتے ہیں اس شعبے سے متعلقہ. اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال میں اس شعبے میں جو تبدیلیاں آ چکی ہوں گی دنیا میں بڑے لیول کے اوپر، اگر وہ ٹریننگز نہیں کریں گے، دنیا کا ایکسپوجر حاصل نہیں کریں گے، دنیا میں جا کر نہیں دیکھیں گے، تو وہ ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. تو لہٰذا وہ 2 ماہ کا وقت اور اپنے کچھ ہزار ڈالرز یا کچھ ہزار پاؤنڈز یا کچھ لاکھ روپے اس بات پر صرف خرچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اس فیلڈ میں جس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ نارملی کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیچرز زندگی کے کیریئر کے پہلے سال میں جو تجربہ حاصل کرتے ہیں، اگلے 30 سال تک اسی تجربے کو دہراتے رہتے ہیں. جب آپ ایک ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میرا 30 سال تجربہ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا تجربہ کتنا ہوتا ہے؟ صرف 1 سال. کیونکہ وہی کتابیں جو اس نے پہلے سال میں پڑھی تھیں، پڑھائی تھیں، وہ اسی کو دہراتا رہتا ہے. تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے، نئے چیلنجز کے مطابق میٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ دنیا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو آپ کو پھر اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ کیسا ہے. پھر اس حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں کتابوں سے نہیں سیکھنے کو مل رہی، پراپرلی منی میٹرز کو نہیں جان رہے، تو کچھ ایسے لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دولت کو کمایا ہوتا ہے، جنہوں نے منی میٹرز کو سمجھا ہوتا ہے. ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی سب سے بڑی استاد ہے. جو چیزیں انسانوں سے، استادوں سے سیکھی جا سکتی ہیں وہ کتابوں سے بھی نہیں سیکھی جا سکتی. اگر کتابوں سے سب کچھ سیکھنا ممکن ہوتا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ کی جاتی، صرف قرآن پاک کا آ جانا کافی تھا.